تشریف لاتی ہیں ملکہ نور جہاں۔ کس نے بلایا؟ میں نے بلایا۔ آپ مجھ سے بغیر پوچھے کسی کو نہیں بلائیں۔ کیوں؟ آئیے ملکہ عالیہ، تشریف لائیے۔ آپ لوگ تشریف لائیے۔ ملکہ عالیہ، آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے یہاں ایک بہت مشہور شاعر ہیں۔ آداب آداب۔ ان کو تو آپ جانتی ہوں گی، یہ ہیں بیجو۔ نمستے ملکہ عالیہ۔ کون بیجو باورا؟ کان کیسا ہے بجو؟ درد تو اب کچھ کم ہے، کچھ گونج زیادہ ہے۔ ہم نے تانسین کو بہت ڈانٹا تھا۔ اور یہ ہیں آپ کو بلوانے والے روحانی میاں۔ ایک بات بتائیں ملکہ عالیہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے، ہم اس وقت پاکستان میں ہیں اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ یقین جانیے ہمیں اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو بتلا نہیں سکتے۔ ہم نے تو خود کئی بار 50-60 بار، یہ شاید 55 بار جہانگیر سے کہا تھا کہ ہم کو مسلمانوں کو الگ کر دینا چاہیے۔ آپ کب تک ہیں یہاں؟ کچھ اندازہ نہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جی وہ پرسوں آرٹس کاؤنسل میں میری رونمائی ہے۔ رونمائی سے مطلب ملکہ عالیہ ان کا یہ تھا کہ ان کی کتاب کی رونمائی۔ ہم کبھی مکس گیدرنگ میں نہیں جاتے۔ مگر ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کافی خود مختار تھیں۔ مختار؟ اس نام کے کوئی صاحب ہیں یہاں؟ کس نام سے؟ خود مختار۔ آپ اپنی فلم کی بات تو نہیں کر رہی ہیں کہیں؟ جی ہاں، سنا ہے اس میں ہم ناچ بھی رہے ہیں اور گا بھی رہے ہیں۔ چلے خیر، ہمارا رول تو ایک بہت اچھی اور خوبصورت اداکارہ کو دیا گیا ہے، مگر جہانگیر اور علی قلی خان بہت ناراض ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، ہم نے سنا تھا کہ آپ جہانگیر کو کبوتر کے پاؤں میں باندھ کر خط بھیجا کرتی تھیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ بخدا ہم نے تو صرف 2 خط لکھ کر کبوتر کے ذریعے جہانگیر کو بھیجے تھے، اور وہ بھی کبوتر نے ایک خط جا کر ضلع سبحانی اکبر کو دے دیا تھا، دوسرا خط وہ مان سنگھ کو دیا تھا۔ مان سنگھ تو برسوں یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے انہیں خط لکھا تھا، بس اس کے بعد ہم نے کبوتروں سے توبہ کر لی۔ اچھا انارکلی کو تو آپ جانتی ہوں گی؟ کون؟ وہ جن کا ہمارے شوہر سے عشق چلا تھا؟ جی۔ وہ محترمہ کو کون نہیں جانتا؟ 15-20 لوگوں سے محترمہ کے عشق چل رہے تھے، اور ان کا آخری عشق لاہور کے ایک رائٹر سے چلا تھا۔ سارا دن پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھی رہتی تھی۔ سنا بہت خوبصورت تھی۔ ضرور آپ نے ڈرامہ انارکلی پڑھا ہوگا، اسی میں تعریف ہے اس کمبخت کی شکل کی۔ جی۔ یقین جانیے اس سے کہیں خوبصورت تو اس کی والدہ تھی۔ مگر ضلع سبحانی نے پھر اسے انارکلی کا خطاب کیوں دیا؟ ضلع سبحانی کو تو کوئی اور کام ہی نہ تھا، یا جنگ پر جاتے تھے یا بس خطابات دیتے رہتے تھے۔ میری ایک کزن کو چمبیلی کا خطاب دیا تھا انہوں نے، 250 سال میں اس کا ایک رشتہ بھی نہیں آیا۔ اندازہ لگا لیجیے شکل کا اور خطاب کا۔ اب تشریف لاتے ہیں بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب۔ آپ نے میرا گلاس چھین لیا، آپ جائیے۔ میرا عمل خراب ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک، میں جا رہا ہوں۔ اب آپ جانے اور ٹی وی والے ان لوگوں کے بھیجنے کا کیا کرو گے؟ آپ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں؟ یہاں کوئی ٹوبیکو والے ہیں، ان کے یہاں ٹھہرے ہیں ہم۔ کیا کوئی مغل ہیں؟ مشہور تو یہی کر رکھا ہے۔ ہاں مرزا، کیسے ہو مرزا؟ آئی ایم فائن کنگ۔ انگریزی سیکھ گئے؟ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کنگ۔ تشریف رکھیے بادشاہ سلامت، آپ تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ آپ بھی تشریف رکھیے میرے ساتھ۔ آپ لوگ نہیں بدل سکتے، ابھی بھی بادشاہ سلامت کو پہلے بیٹھنے کو کہا آپ نے۔ بادشاہ سلامت، آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہیں ملکہ عالیہ نور جہاں، او نوری۔ اور یہ ہیں بیجو۔ نمستے مہاراج۔ بیجو، کان کیسا ہے تمہارا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اور آپ ہیں ایک شاعر۔ آداب آداب۔ آداب آداب۔ ہمارے دور سے پہلے کے لگ رہے ہیں۔ نہیں، آج کل ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں۔
اچھا ہم چلیں. کیا بات ہو گئی ملکہ عالیہ؟ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ نے ظفر کو بھی انوائٹ کر رکھا ہے. کیوں، کیا ہو گیا؟ ہماری فیملی میں ان سے بات کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تھوڑی دیر کے لیے ملکہ عالیہ آپ تشریف اور رکھیں. بھائی سلامت آپ بھی پلیز. بھائی سلامت ہے، آپ بھی تشریف رکھیے ملکہ عالیہ. انور میاں، ہم نے مغلیہ سلطنت ختم جو کر دی. ویسے بات تو یہی ہے. ذرا غور کرو، پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ تمہارا ہے. نہ مغل ہندوستان سے جاتے، نہ مسلمانوں کو الگ ملک بنانا پڑتا. میں بہت دکھی ہوں مرزا. ایک طرف سلطنت کا دکھ اور دوسری طرف انگریزوں کا دکھ. اور سب سے زیادہ یہاں کسی نے میری غزل گائی ہے. اس گانے والے نے جتنا دکھ مجھے دیا ہے اتنا شاید انگریزوں نے بھی نہیں دیا. انور میاں ذرا بلائے تو اسے. جی ضرور. تو میاں آپ شاعر ہیں. آپ بھی تو سنا ہے کچھ شعر ویر کہتے تھے. اچھا پہچانا. ہماری باقی عمر بھی تم کو لگ جائے. کس طرح کی شاعری کرتے ہو؟ میں آزاد شاعری کرتا ہوں. آزاد شاعری؟ شاعری کے علاوہ اور کیا آزاد ہے؟ اس سے بات نہیں کر رہے. اب انگریزوں کے جوک سنا رہے ہمیں. نوٹی بوائے. میاں کوئی دیوان وغیرہ چھپا؟ جی 5 چھٹا انشاءاللہ جنوری کے پہلے ہفتے میں آ جائے گا. میں بچے نہیں پوچھ رہا ہوں. اب کہ تم نے ہم سے بات کی تو ہم چلے جائیں گے ظفر. ملکہ عالیہ اب ان کو معاف کر دیں. انور میاں وہ غزل سنگر نہیں آیا ابھی تک. پاکستان سلامت تھوڑی دیر اور انتظار کریں، آتے ہی ہوں گے. کنگ کو تو ایک غزل سنگر سے ملنا ہے. مجھے یہاں کوئی سبحانی بائیونوں سے ذرا اس سے تو ملواؤ. سنا ہے جب ڈرامے میں اسے کوئی کردار نہیں ملتا تو غالب بن کر انور صاحب اب آپ ظفر کو منع کر لیجئے، ورنہ اگر ہمارے منہ سے کوئی غلط حکم صادر ہو گیا تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے. ملکہ عالیہ آپ تشریف رکھیں. ملکہ عالیہ ملکہ عالیہ میں ظفر ہم تم سے 250 سال بڑے ہیں. اس وقت آپ لوگ عمر بڑا کی بات رہنے دیں، آپ کو ہمیں غزل سنواتے ہیں. جی ہاں کیا جی غزل پیش خدمت ہے. جی ارشاد. ارشاد. نکتہ چی ہے غم دل. نکتہ چی ہے. نکتہ چی ہے غم دل، اس کو سنائیں گے نہیں. بات بن جائے تو کیا بات بنائیں گے نہیں. سبحان اللہ. خیر پھرتے ہیں لیے کچھ تیرے خط کے پردے. کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو بتائیں گے نہیں. میاں معاف کرنا، آپ نے تو میری غزل کی مٹی پلک کر دی. ارے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خیر ایک بات اور پوچھوں گا آپ سے. جی ضرور. انور میاں اس وقت پاکستان میں کتنے شاعر ہوں گے؟ مرزا صاحب پاکستان میں شاعروں کی تعداد بتانا تو میرے لیے اس وقت مشکل ہے. البتہ کراچی میں کل تک 52,000 شاعر تھے. 52,000 صرف کراچی میں؟ ارے تو اس میں ایسا تو کیا بات ہے؟ میاں اگر اتنے شاعر ہمارے زمانے میں دلی میں ہوتے تو ہم انگریزوں کو نہیں گھسنے دیتے. تشریف لاتے ہیں شوقیہ فنکار. بھائی انور میاں، ہم اور مرزا ایک ٹی وی کے مشاعرے میں شریک ہونا چاہتے ہیں. آپ ٹی وی میں جانتے ہیں کسی کو؟ نہیں تو، لیکن ٹی وی والے تو ہمیں ضرور جانتے ہوں گے. کیوں مرزا؟ ہم دونوں بہت اچھے شاعر. اچھے شاعر ہیں. پھر تو آپ دونوں ٹی وی کے مشاہدے میں شریک نہیں ہو سکتے. تشریف لا رہے ہیں شوقیہ فنکار. بھائی وہ غزل سنگر نہیں آیا ابھی تک. ارے تم چپ کے بیٹھے رہو، وہ 3 دفعہ جا کر واپس جا چکا تمہارے ڈر سے. وہ میں چپ کے بیٹھا ہوا ہوں اور اتنی دیر سے تم مجھے ڈانٹے جا رہی ہو. زبان تو دیکھو اپنی قینچی کی طرح چل رہی ہے. تم تو مغل ملکہ معلوم ہی نہیں ہوتی. اما تم لاہور سے تو نہیں آ گئی ہوئی؟ یہ تو مغلیہ خاندان کے جھگڑے شروع ہو گئے. سر بیجو بابرا لگا دی. اچھا نہیں لگا دی ہے. مجھے آگیا دیجیے. نمستے. نمستے. ابھی ابھی آمد ہوئی ہے. یہ کیا بکواس ہے؟ میرا بشکوٹ دیکھنے والی مجھ پہ مغلئی ایک نظر کر دے.
जोश वहशत से छू लूं तेरे हाथ, माफ कर मुझको ये जफर कर दे। बंद करो ये बकवास। कोई है? निकल जाओ यहाँ से। ये निकल जाओ यहाँ से। अनवर साहब, मैं जा रहा हूं, लेकिन आपको समझ लूंगा। हम जा रहे हैं। शाम का क्या प्रोग्राम है? बाहर हम गालिब लाइब्रेरी नहीं जाएंगे। क्यों? वहां भी एक जफर है। गजल तो सुनती जाओ। हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं जफर। मलके आलिया, थोड़ी देर के लिए मलके आलिया, थोड़ी देर और तशरीफ रखें आप, सिर्फ 5 मिनट मलके आलिया।